سائیکالوجی گولز کے پلیٹ فارم سے لیکچر نمبر 5 کے ساتھ، جس کا نام ہے گیسٹالٹ سائیکالوجی. آج اس لیکچر کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے. تو پہلی سلائڈ کی طرف موو کرتے ہیں. گیسٹالٹ سائیکالوجی. جی ہاں، گیسٹالٹ سائیکالوجی یہ ارلی 90s میں ڈیولپ ہوئی. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ارلی 70s میں یا مڈ 70s میں جو ہے وہ اسٹرکچرلزم اسکول آف سائیکالوجی آیا تھا. اس کے جو رسپانس میں تھا وہ فنکشنلزم اسکول آف سائیکالوجی آیا تھا. اور 90s میں جو ہے گیسٹالٹ سائیکالوجی ایمرج ہوا تھا. اسکول آف سائیکالوجی میں جو ہے یہ ایمرج کیوں ہوا تھا؟ نمبر 1 پہ یہ ہے ایمرج. اس کو ہونے کی ضرورت اس لیے پیش آئی تھی کیونکہ جو اسٹرکچرلزم اسکول آف سائیکالوجی تھا اس میں کافی پرابلمس تھے، اس میں کافی فلاز تھے. تو ان فلاز اور پرابلمس کو دور کرنے کے لیے میکس ویرسمیئر جو کہ آتھر ہے اس اسکول آف سائیکالوجی کا، اس نے گیسٹالٹ اسکول آف سائیکالوجی کو جو ہے وہ ایمرج کیا. تو پڑھتے ہیں گیسٹالٹ سائیکالوجی از اے اسکول آف تھاٹ دیٹ لکس ایٹ دا ہیومن مائنڈ اینڈ بہیویئر ایز اے ہول. جی ہاں، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو اسٹرکچرلزم اسکول آف سائیکالوجی ہے وہ چیزوں کو ڈفرینٹ پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ اسٹڈی کرنے کی بات کرتا تھا، جبکہ جو گیسٹالٹ اسکول آف سائیکالوجی ہے یہ ایسا ہول بات کرتا ہے انسٹیڈ آف اسٹیپ بائی اسٹیپ. یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزوں کو نہیں دیکھتا، یہ چیزوں کو ایسا ہول دیکھنے کی بات کرتا ہے. گیسٹالٹ چیزوں کو ایسا ہول چیزوں کو دیکھنے کی بات کرتا ہے انسٹیڈ آف اسٹیپ بائی اسٹیپ. گیسٹالٹ از اے جرمن ورڈ مینس کانفیگریشن اور کمپلیٹ شیپ. جی ہاں، گیسٹالٹ جو ہے یہ ورڈ اس کا جرمن ورڈ ہے، جرمن لینگویج کا ورڈ ہے، جس کا مطلب ہے کنفیگر کرنا، کنفیگریشن کرنا. کنفیگریشن کا کیا مطلب ہے؟ ایک کمپلیٹ شیپ میں چیز کو لے کر آنا. دا ہول از مور دین دا سم آف اٹس پارٹس. جی ہاں، گیسٹالٹ سائیکالوجی نے جو کنسپٹ کو جو انہوں نے جو ایمرج کیا وہ یہ تھا کہ ہول جو ہے مطلب ایز اے ہول اگر ہم چیزوں کو دیکھیں تو دیٹ از امپورٹنٹ انسٹیڈ آف اٹس پارٹس اور اٹس سم آف اٹس پارٹس. ٹھیک ہے، تو ایز اے ہول چیزوں کو اس میں دیکھنا ہے. In contrast to the structuralist approach of breaking down conscious experience into elements or focusing upon the structure, the Gestalt school emphasizes the significance of studying and phenomena in its overall form. جی ہاں، یہاں پر وہ وہی سیم بات کر رہا ہے کہ جو ہم اسٹرکچرلزم اسکول آف سائیکالوجی میں جو ہم چیزوں کو چھوٹے چھوٹے ہم اس میں پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے ہم ان کو کانشیس ایکسپیرینسز کو ڈیوائڈ کر کے ہم ان کو اسٹڈی کرتے تھے. جیسے میں نے برن کی مثال دی تھی، آپ میرے لاسٹ لیکچر سے اسٹرکچرلزم اسکول آف سائیکالوجی کو آپ وہاں سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کو اس کی سمجھ اور زیادہ کلیریفیکیشن سے آئے گی. ٹھیک ہے، تو اس میں بات کی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم چیزوں کو چھوٹا چھوٹا کر کے پڑھیں یا ان کو مزید اس کی ڈویژن کر کے پڑھیں، ہم اگر چیزوں کو ایز اے اوور آل فارم میں یا کمپلیٹ شیپ میں دیکھیں گے تو اس کی امپورٹنس زیادہ ہوگی. The concept of Gestalt applies to everything: objects, ideas, thinking processes and human relationships. Gestalt کا جو آئیڈیا ہے، جو Gestalt psychology کا جو کنسپٹ ہے، یہ تمام چیزوں پر اپلائیڈ ہوتا ہے جو اس یونیورس سے بلانگ کرتی ہیں. وہ آبجیکٹ ہو سکتے ہیں، انسان کے آئیڈیاز ہو سکتے ہیں، لیونگ تھنگس ہو سکتی ہیں، نان لیونگ تھنگس ہو سکتی ہیں، تھنکنگ پروسیسز ہو سکتے ہیں، یا ہیومنس کی آپس میں ریلیشن شپ یا ادر جو سپیشیز ہیں ان کے ساتھ جو ریلیشن شپس ہیں وہاں پر بھی گیسٹالٹ سائیکالوجی کا لا اپلائی ہوتا ہے. میجر گیسٹالٹ سائیکالوجسٹ میں نمبر 1 پر ہے میکس ویرسمیئر، کرٹ کفکا اور ولفگانگ کوہلر. سب سے پہلے میکس ویرسمیئر کے حوالے سے ہم پڑھیں گے. اس کو میکس ویرسمیئر بھی بولتے ہیں، ویکس ویرزیمیئر بھی بولتے ہیں. He was the founder of Gestalt psychology, born in Prague in 1880. یہ اس کے جو بایوگرافی ہے. Studying at he studied at the University of Frankfurt. He became aware of a form of apparent motion that was called phi phenomena. Gestalt psychology میں میکس ویرسمیئر نے 5 فینامنا کا کنسپٹ دیا.
اب 5 phenomena کیا ہے؟ 5 phenomena when 2 or more lights are in close proximity to each other flashing alternately appear to be one light moving back and forth. Therefore the whole was different from the separate parts. 5 phenomena کا جو کنسپٹ ہے وہ اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل سے دوں گا تو آپ کو شاید یہ بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ شادیوں پر یا جو الیکٹرانکس کی جو شاپس وغیرہ ہوتی ہیں ان کے باہر میں جو کچھ لائٹس لگی ہوتی ہیں وہ لائٹ فلیش کر رہی ہوتی ہیں آگے پیچھے بیک اینڈ فورتھ وہ فلیش کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ویلکم لکھا ہوتا ہے ایک شادی کے اوپر, جب ویلکم کے اوپر اس پہ جو لائٹ فلیش کر رہی ہوتی ہیں تو وہ حالانکہ بیک ایک لائٹ جل رہی ہوتی ہے دوسری بجھ رہی ہوتی ہے لیکن وہ اتنی اسٹریم کی سچویشن میں ہوتی ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایک فلو میں لائٹ جو ہے ڈانس کر رہی ہے, ایک فلو میں لائٹ جو ہے وہ آن آف ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, مطلب اگر ہم اس کو سیپریٹ دیکھیں تو وہ کچھ بھی نہیں ہے, دیٹ از نتھنگ. ایک چل رہی ہے ایک بند ہو رہی ہے, چل رہی ہے ایک بند ہو رہی ہے. لیکن جب ہم دور سے اس فلو کو اسٹریم کو دیکھیں گے تو دیٹ از ویری مچ گڈ فار دا آئیز. وہ بڑی کیچی سی اور بڑی اٹریکٹیو لائٹ ہوتی ہیں. Gestalt law of organization, in order to better understanding how human perception works, Gestalt psychologists proposed a number of laws of perceptual organization, including law of proximity, law of similarity, law of good continuation or continuity, law of closure. 5 laws Gestalt psychology میں دیے گئے تھے جو کہ میکس ویرسمیئر نے ان کو ایمرج کیے. ان میں ہے پراکسیمیٹی, سملیرٹی, کنٹینیوٹی اینڈ کلوجر. تو ان لاس کو ہم اسٹڈی کریں گے. نیکسٹ لا آف فگر اینڈ ٹاؤن نمبر 5. سب سے پہلے لا آف پراکسیمیٹی ہے. لا آف پراکسیمیٹی کو ہم ریڈ کریں گے. اکارڈنگ ٹو دا لا آف پراکسیمیٹی, تھنگس دیٹ آر نیئر ایچ ادر سیمس ٹو بی grouped together. In the above image, the circles on the left appear to be part of one grouping, while those on the right appear to be part of another. Because objects are closer to each other, we group them together. Proximity کا مطلب ہے ایک دوسرے کے جو ہے قریب ہونا. اس کے میننگ سے آپ کو اس کی ڈیفینیشن کا اندازہ ہو رہا ہے. اب دیکھیں, اب یہاں پر یہ دو گروپس بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ دو لائنز ایک دوسرے کے قریب ہیں اور یہ لائنز جو ہیں یہ ایک دوسرے کے قریب ہیں. ٹھیک ہے, اب اگر ہم اس کو دور سے دیکھیں تو ہمیں یہ جو ہے یہ سیپریٹ گروپ نظر آ رہا ہے اور دوسرے والا گروپ ہمیں یہ ایک اور گروپ نظر آ رہا ہے, یہ اور سیپریٹ نظر آ رہا ہے ہمیں گروپ. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ ایک دوسرے کے بالکل قریب ہے. تو ان کو گیسٹالٹ لا آف آرگنائزیشن بھی بولتے ہیں, گیسٹالٹ لا آف پرسپشن بھی بولتے ہیں کہ ہم چیزوں کو پرسیو کس طرح سے کرتے ہیں. یہاں پر یہ تھیوری نکلتی ہے, یہ اس کا کنکلوژن نکلتا ہے کہ ایسی چیزیں جو ایک دوسرے کے جو ہے قریب ہوں گی ہم اس کو ایک گروپ میں جو ہے پرسیو کرتے ہیں یا ایک گروپ میں کنسیڈر کرتے ہیں. اور دیکھیں یہ جو دو لائنز ہیں یہ ایک اور گروپ میں نظر آ رہی ہیں اور فرسٹ والی 2 لائنز جو ہیں یہ ایک اور گروپ میں نظر آ رہی ہیں. تو اس طرح یہ ہماری پرسپشن, ہماری آرگنائزیشن, ہماری کنسیڈریشن جو ہے یہ 2 ڈفرنٹ گروپ میں نظر آ رہی ہے لا آف پراکسیمیٹی میں. نیکسٹ ہے لا آف سملیرٹی. دا لا آف سملیرٹی سجیسٹ دیٹ تھنگس سملر tend to appear grouped together. Grouping can occur in both visual and auditory stimuli. In the image above, for example, you probably see the groupings of squares and circles as columns. ٹھیک ہے جی, اب لا آف سملیرٹی کیا ہے؟ ہم چیزوں کو جو ہے سملر چیزوں کو ہم کس طرح سے پرسیو کرتے ہیں. جو چیزیں سملر ہوں گی ہم ان کو ایک علیحدہ گروپ میں پرسیو کرتے ہیں اور جو ادر امیجز ہوں گے ان کو ہم ایک علیحدہ گروپ میں پرسیو کریں گے. اب اس امیج میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ اسٹیئرز ہیں اور یہاں پر یہ سرکل ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو اسٹیئرز ہیں ان کو ہم ایک علیحدہ اس میں دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ سملر ہیں ایک دوسرے کے. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک لا بن گیا ہے اس کے گیسٹالٹ کے مطابق, گیسٹالٹ سائیکالوجی کے مطابق کہ ایسی چیزیں جو سملر ہوتی ہیں ہم ان کو
ڈفرینٹ گروپس میں آرگنائز کرتے ہیں, ڈفرینٹ گروپس میں ہم اس کو تصور کرتے ہیں, ڈفرینٹ گروپس میں ہم ان کو پرسیو کرتے ہیں. تو یہ سرکلز جو ہے یہ ڈفرینٹ گروپ میں جو ہے پرسیو ہو رہے ہیں, اور یہ جو اسکیئرز ہیں یہ ایک ڈفرینٹ گروپ میں ہمیں پرسیو ہو رہے ہیں. لا آف گڈ کنٹینیویشن. گڈ کنٹینیویشن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسی چیزیں جو ایک فلو میں جا رہی ہوں گی, ایک اسٹریم میں جا رہی ہوں گی, تو وہ ہمیں ایک اچھے ویژول میں نظر آئیں گی, ایک اچھے وے میں نظر آئیں گی. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لائنز اپورڈ جا رہی ہیں, ایک فلو میں نظر آ رہی ہیں. اگر ہم ان تین جو سرکلز ہیں ان کو اگر ہم ہائڈ کر دیں اور ہم اس لائن کو اس فلو میں لے کر آئے تو یہ بھی ایک اچھا فلو نظر آ رہا ہے ہمیں. ٹھیک ہے, ایسی چیزیں جو ایک اسٹریم میں جائیں, ایک کنٹینیوشن میں جائیں, ان کو ہم ایک علیحدہ گروپ میں کنسیڈر کرتے ہیں. نیکسٹ از لا آف کلوزر. یس, دا تھنگس دیٹ are grouped together if they seem to complete some entity. Our brain often ignore contradictory information and fill in gaps in information. دیکھیں لا آف کلوزر میں جو گیپس بیچ میں ہو جائیں, دیٹ از سپوز یہ ایک سرکل ہے اور یہ ایک اسکیئر ہے. اب اس جو سرکل کے بیچ کا جو گیپ ہے اگر ہم دور سے دیکھیں تو اگر ہم سے کوئی پوچھے کیا ہے, ہم کہیں گے یہ سرکل ہے, کیونکہ اس کے بیچ کی جو جگہ ہے وہ ہمارا برین فیل کر دیتا ہے. ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں ایسی چیزوں کو جو ہمیں جو ہے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کنٹراڈکشن کر رہی ہو, جو ہمارے برین کو ٹھیک نظر نہ آ رہی ہو, ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں, ہمارے برین میں ٹھیک سے پرسیو نہ ہو رہی ہو. تو لا آف کلوزر میں یہ ہے کہ جو چیزیں کلوز ہوں بالکل ایک دوسرے کی اور اس میں بیچ میں اگر گیپ بھی ہو جائے تو ہم اپنے برین کے ذریعے اس کو فل کر دیتے ہیں, اس کو اگنور کر دیتے ہیں, اور ہم اس کو سیم سرکل یا سیم اسکیئر تصور کرتے ہیں. لا آف فگر اینڈ گراؤنڈ. جی ہاں, لا آف فگر اینڈ گراؤنڈ میں ایک آپ کو آبجیکٹ نظر آ رہا ہے. یہ آبجیکٹ جو ہے یہ ٹرافی کی شیپ میں نظر آ رہا ہے, گلاس کی شیپ میں نظر آ رہا ہے, یا کپ کی شیپ میں نظر آ رہا ہے, اور اس کے بیک گراؤنڈ پر اگر دیکھیں تو ہمیں یہ ایک امیج یہ نظر آ رہا ہے اور دوسرا امیج یہ نظر آ رہا ہے. یہ ہر انسان کی پرسپشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. اب اس میں آبجیکٹ ہے اور اس میں گراؤنڈ ہے, مطلب ایک فگر ہے اور ایک گراؤنڈ ہے. اب اس میں فگر میں ٹرافی اور گراؤنڈ میں فیسز ہے. اب ہر انسان کا جو وے آف پرسپشن ہے دیٹ از ڈفرینٹ. کوئی انسان جب اس کو فرسٹ اس میں ٹائم میں دیکھے گا تو کسی کو اگر اس کا فوکس بیک گراؤنڈ کی طرف ہے تو اس کو دو فیسز نظر آئیں گے, اگر اس کا فوکس آبجیکٹ کی طرف ہے تو اس کو یہ ٹرافی اس کو آبجیکٹ نظر آئے گا. تو دیٹ از ڈفرینٹ ان ایوری ون. فیو آف ہم میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ آبجیکٹ پہ فوکس کرتے ہیں, کچھ لوگ بیک گراؤنڈ پہ فوکس کرتے ہیں. نیکسٹ جو سائیکولوجسٹ تھا جس نے گیسٹالٹ سائیکولوجی پہ کام کیا تھا, دیٹ از کرٹ کوپر. He wrote his famous book Principles of Gestalt Psychology in 1935. He talked about geographical versus behavioral environment. People's behavior is determined by how they perceive the environment rather than the nature of the environment. ٹھیک ہے, یہ بالکل ایزی سی اسٹیٹمنٹس ہیں. اس کے بعد ولفگنگ کولر ہے. ولفگنگ کولر he gave the concept of insight and transposition as a result of his observation of a caged chimpanzee and experiment with chickens. Insights is equal to spontaneous restructuring of the situation, and transposition is equal to generalization of knowledge from one situation to another. ولفگنگ کولر ایک سائیکالوجسٹ تھا جس نے گیسٹالٹ سائیکالوجی میں ایک کنسپٹ دیا تھا انسائٹس اور ٹرانسپوزیشن کا. اس نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا چمپینزیز کے اوپر. ایک چمپینزی کو اس نے ایک کیج کے اندر بند کیا تھا اور کچھ چکن کے پیسز اس نے کیج کے باہر رکھ دیے تھے. اس کے بعد وہ یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ اب جو ہے کیا کرتا ہے. تو پہلے تو ہی واز نارمل ان دا کیج. اس کے بعد اس کو کچھ بھوک محسوس ہوئی
اور وہ ادھر ادھر جو ہے اس نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی. ظاہر ہے کیج بند تھا تو باہر نہیں نکل سکتا تھا. کافی اس نے ہاتھ پاؤں چلائے اور اس کے بعد اس نے دیکھا کہ اس کیج کے قریب کوئی 1-2 سٹکس پڑی ہوئی ہیں. تو چمپینزی نے ان سٹکس کو اٹھایا اور دور دیکھا چکن کے پیسز پڑے ہوئے. ان سٹکس کی مدد سے اس نے چکن کے پیسز کو اپنی طرف ڈریگ کیا اور جیسے چکن کے پیسز کیج کے پاس آئے اس نے وہ پیسز کھا کر اپنی بھوک کو ختم کیا. تو اس ایکسپیریمنٹ کے کرنے کے بعد ولفگینگ کوہلر نے ایک تھیوری بنا دی اس میں کہ انسائٹ اینڈ ٹرانسپوزیشن. انسائٹ کا مطلب ہے اسپونٹینیس ریسٹرکچرنگ آف سچویشن. پہلے بھوک لگ رہی تھی, ادھر ادھر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن نکل نہیں پا رہا تھا, تو اس نے اپنی سچویشن کو ریسٹرکچر کیا. پلان اے واز ناٹ ورکنگ, ہی مووڈ آن ٹوورڈز دا پلان بی. وہ پلان بی کی طرف چلا گیا. اس کے بعد ٹرانسپوزیشن, جنرلائزیشن آف نالج فرام ون سچویشن ٹو اندر سچویشن. پھر اس نے اس نالج کو جو ہے اس نے مطلب دیکھا کہ اگر یہ سٹکس پڑی ہیں تو وہ چکنز پڑے ہیں, شاید میں ان سٹکس کو ان چکن کے پیسز کی طرف لے کر جاؤں تو وہ ڈریگ ہو کر شاید میرے پاس آ جائے, اور وہ چیز ورک کر گئی. تو یہ انسائٹ اور ٹرانسپوزیشن کے تھرو جو ہے اس نے ایک پلان کو دوسرے پلان میں چینج کر کے اپنی بھوک کو ختم کیا, اپنی نیڈ کو ختم کیا, اپنی نیڈ پوری کی. اس کے علاوہ جو ہے ادر میجر سائیکالوجسٹ تھے, ان میں زیگارنک تھا. زیگارنک افیکٹ کے نام سے مشہور تھا. بلومر زیگارنک ایکسپیریمنٹ. اکارڈنگ ٹو دس وی ریمبر انٹرپٹڈ ٹاسک بیٹر. The tension caused by unfinished tasks help us in remembering. اس کے مطابق کہ ایسی چیزیں جو انٹرپٹ کر جاتی ہیں ہمیں, وہ چیز ہمارے برین میں رہ جاتی ہے. جیسے ایک انسان کوئی لیسن جو ہے وہ تیار کر رہا ہے, کوئی سبق تیار کر رہا ہے, تو جہاں پر وہ پھنس جائے گا وہ چیز بار بار اس کو اریٹیٹ کرے گی, بار بار اس کے برین میں رہے گی اور وہ اس کے برین میں ہی رہ جائے گی. اس کے بعد گروپ ڈائنامکس ہیں. گروپ ڈائنامکس میں یہ بات کی گئی کہ انڈیویجول سے بہتر ہے کہ ایز اے ہول مطلب گروپ میں بیٹھ کر اگر چیزوں کو ڈسکس کیا جائے تو اس کی انڈرسٹینڈنگ بیٹر ہوتی ہے. جو ڈفرینٹ آئیڈیاز ملتے ہیں, ڈفرینٹ لوگوں کے ویوز ملتے ہیں, تو ایک اچھا خاصا نالج مل جاتا ہے. انسٹیڈ آف سمون از سٹنگ along and he is trying to gain knowledge, then I think اس group dynamics کے مطابق ایک انڈیویجول کے علیحدہ بیٹھ کے پڑھنے سے بہتر ہے کہ گروپ میں اگر اسٹڈی کی جائے تو اس کی انڈرسٹینڈنگ اور اس کی ورث جو ہے وہ زیادہ ہوگی. اسٹوڈینٹس, یہ آپ کا جو گیسٹالٹ سائیکالوجی کا جو لیکچر تھا وہ ختم ہو گیا ہے. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر اس میں کوئی کوشچنز ہیں, کوئی تھیوریز ہیں, تو آپ کمنٹ باکس میں ان کا اظہار کر سکتے ہیں. میں اس میں آپ کی کوشش کروں گا ان کا آنسر کرنے کی اچھے سے. اور باقی میری فردر ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ نالج شیئر ہو سکے, اور میری ان ویڈیوز کو شیئر بھی کریں. تو نیکسٹ لیکچر تک کے لیے گڈ بائی ٹو آل آف یو.